بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی فقہ کی کئی فروعات اور ابواب ہے جن پر الگ الگ اور مستقل کتابیں بھی علماء نے لکھی ہے، جیسے فقہ العبادات، فقہ الاسرہ، فقہ المعاملات وغیرہ۔ انہی میں سے فقہ کا ایک حصہ یا ایک باب الفقہ الجنائی بھی ہے۔ الفقہ الجنائی سے مراد فقہ کے وہ احکام یا وہ حصہ ہے جن کے اندر عقوبات کے احکام بیان ہوتے ہیں۔ عقوبات کے بارے میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے قانونی جرم و سزا کی تفصیلات اور اس کے احکام کا بیان ہوتا ہے۔ الفقہ الجنائی بنیادی طور پر دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک حصے کے اندر سزاؤں کا ذکر ہوتا ہے جن کے لیے جنایات، جرم، جرائم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور دوسرے حصے کے اندر سزاؤں کا ذکر ہوتا ہے جن کے لیے عقوبت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اسی کے ضمن میں پھر حدود، قصاص، تعزیرات وغیرہ آتی ہیں۔ ان میں سے ہر حصے کی تفصیلات بہت ہے اور اس کے احکامات بھی بہت زیادہ تفصیلی ہے، اور ان پر علماء نے جس طرح فقہی کتابوں کے ضمن میں بحث کی ہے، اسی طرح ان پر الگ سے مستقل کتابیں بھی لکھی جا چکی ہے۔ جیسے ماضی قریب کے ایک عالم شیخ عبد القادر عودہ رحمہ اللہ کی بڑی مشہور کتاب ہے اس موضوع پر، نام التشریع الجنائی الاسلامی مقارنا بالقانون الوضعی ہے۔ یہ کتاب اس موضوع پر کافی اچھی کتاب ہے، ایک مقدمہ اور دو حصوں پر مشتمل ہے۔ مقدمے کے اندر موضوع کا تعارف ہے، کتاب کے بارے میں کچھ تفصیلات بیان کی گئی ہے، اور اس کے مقدمے کے اندر ایک بہت ہی اہم نقطہ یا ایک بہت اہم موضوع جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی قانون اور جو وضعی یا دنیاوی قوانین ہیں ان میں کہاں کہاں مماثلت اور کہاں کہاں فروق ہے، اور اسلامی قانون کی کیا بنیادی وہ خصوصیات یا امتیازات ہے جو کسی وضعی قانون کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ موضوع کسی بھی فقہ کے طالب علم کے لیے بہت ہی اہم اور بہت مفید ہے۔ کتاب کے پہلے حصے کو قسم عام کا نام دیا گیا ہے جس میں جریمہ اور عقوبات کی تفصیلات ہے، اور دوسرے حصے کو قسم خاص کا نام دیا گیا ہے جس میں صرف جنایات اور حدود کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی کئی خصوصیات ہے۔ سب سے اہم خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ ایک جامع کتاب ہے اور بہت تفصیلی کتاب ہے، اور اس کتاب کے ضمن میں آپ کو اصول فقہ کی بہت اہم مباحث بھی پڑھنے کو ملیں گے، اور اس کے علاوہ یہ کتاب تقنین کی شکل میں لکھی گئی ہے، دفعوار ترتیب کے ساتھ، اور تقریباً 689 مادوں یا 689 دفعات کے اندر اس مکمل کتاب کو سمیٹا گیا ہے۔ اور اس کتاب کے اندر صرف فقہ حنفی نہیں بلکہ ائمہ اربعہ کی آراء کو تقریباً ہر مسئلے میں جہاں جہاں اختلاف ہے تو وہاں ائمہ اربعہ کی آراء کو مکمل دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کتاب کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں اسلامی قانون کو مختلف مقامات پر مغربی قوانین کے ساتھ اس کا تقابل بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ اس موضوع پر ایک کافی اچھی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اس موضوع پر اور بھی کئی کتابیں لکھی گئی ہے، جیسے آج کل موسوعات کا دور ہے، انسائکلوپیڈیاز لکھے جاتے ہیں، تو اس موضوع پر بھی ایک موسوعہ لکھا گیا ہے، الموسوعۃ الجنائیہ الاسلامیہ۔ 2 جلدوں پر مشتمل یہ موسوعہ ہے، اور اس میں حروف تہجی کے ترتیب کے مطابق فقہ الجنائی کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور تقریباً 273 اصطلاحات، یعنی الفقہ الجنائی کی 273 اصطلاحات کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ صرف کسی اصطلاح کی لغوی یا اصطلاحی تعریف ہو، بلکہ اس میں کسی اصطلاح کو لے کر اس کی لغوی اصطلاحی تعریف، پھر اس کے علاوہ اس اصطلاح سے متعلق تمام احکام کو اسی یکجا کر دیا گیا ہے ایک ہی مقام پر۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے زنا کی تفصیل اور اس کے احکامات اور اس کی سزا دیکھنی ہے تو لفظ زا کے ضمن میں آپ جائیں گے، اور وہاں آپ کو لفظ زنا سے متعلق جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو ایک ہی جگہ میں مل جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ اس موضوع کے اندر ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس کے اندر عصر حاضر کی جو اکیڈمیز ہے، جیسے مجمع الفقہ الاسلامی ہے یا ہیئت کبار العلماء ہے، ان کی جو اکیڈمی ہے، تو ان کے قرارات کو بھی مختلف مقامات پر جہاں کسی موضوع سے متعلق ان کی قرارداد موجود ہو تو ان کے قرارداد کو بھی وہاں نقل کیا گیا ہے، اور مختلف مقامات پر سعودیہ کا جو سعودی عربیہ کا قانون ہے اس کو بھی بعض جگہوں پر جو ہے لایا گیا ہے۔ یہ بھی اس موضوع پر ایک اہم کتاب ہے، اور اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔